السلام علیکم دوستوں، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہارون بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈائلاگ پروگرام کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں دوبارہ سے ڈال بندین میں ہونے والے 25 جنوری کو ہونے والے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے پرامن جینوسائیڈ ریمبرنس ڈے۔ بڑا احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے، آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز کسی کو بری لگ سکتی ہے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کی ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات کسی کو بری لگے۔ تو بہرحال 25 تاریخ کو یہ ریلی ہونے جا رہی ہے، اور اس ریلی کے حوالے سے بہت زیادہ موبلائزیشن اس وقت، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ مہارنگ بلوچ اور سمیع الدین بلوچ، سبیہ بلوچ اور آمنہ بلوچ اور دیگر بلوچ رہنما اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بہت زیادہ اس وقت بلوچستان کے اندر بات چل رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں میڈیا، اس کا کردار میں انسٹریم میڈیا کا بہت شرمناک ہے اس حوالے سے کہ میں آج بھی تقریباً سارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی ویب سائٹس دیکھ رہا تھا کہ کوئی خبر اس حوالے سے مل جائے کہ اتنی بڑی ریلی پلان کی جا رہی ہے راجی موچی کی طرح، اور لیکن اس کا فوکس آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ فوکس ان بلوچ شہداء کو یاد کرنا ہے کہ جنہوں نے اپنی رائٹس کی جدوجہد کے خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، اور اب نیریٹو بلوچستان کے اندر نوجوان لوگوں کے اندر خصوصاً یہ بن رہا ہے کہ جس طریقے سے ماضی کے اندر اور ابھی بھی حال کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، اور اس کے بعد جس قسم سے جس طریقے سے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی، اور پھر جس طریقے سے ان کی میس گریوز بڑے پیمانے پہ قبریں دریافت ہوئیں، اور یہ پیٹرن ہم دیکھتے ہیں 2000 خصوصاً 2005-6 کے بعد بہت زیادہ اس کے اندر تیزی آئی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے گروپس ہیں، بہت سارے انڈیویجولز نے، چھوٹی چھوٹی تحریکیں اور کچھ آرگنائزیشنز نے بھی، جو کہ لوکل آرگنائزیشنز ہیں، بہت ساری آرگنائزیشنز میں سے بین بھی ہو گئی ہیں، گورنمنٹ نے ان کو بین کر دیا، اسٹیٹ نے ان کو بالکل اجازت اس حوالے سے نہیں دی اب مزید کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کیری آؤٹ کر سکیں۔ لیکن پھر اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ آیا کہ پاکستان میں نہیں بلکہ بلوچستان کے اندر خصوصاً جو تشدد ہے وہ بڑھا ہے۔ اب جن لوگوں کو انہوں نے بین کیا، اس تحریک سے، اس موومنٹ سے، رائٹس کی موومنٹ سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اب انہوں نے مجبوری میں آ کے ہتھیار اٹھا لیا۔ لیکن ہم کسی بھی قسم کے تشدد کے قائل نہیں ہیں، معاملات کو ڈائلاگ اور ٹیبل کے اوپر حل ہونا چاہیے۔ لیکن آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ جو موبلائزیشن ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے، وہ مزید تیز ہوئی ہے۔ کل کچھ خوشگوار واقعات، پرسوں بھی ہوا بلکہ سمیع بلوچ کے اوپر اٹیک ہوا، آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے، آپ کے اندر جب وہ ایک ریلی کر رہی تھی، تو کل بھی ان کی جو کراچی کے اندر لیاری میں جو ایک ایکٹیویٹی تھی، اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا پولیس کی طرف سے، سندھ پولیس کی طرف سے، اور بہت سارے ان کے جو رہنما ہیں اور جو ورکرز ہیں ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا، مختلف تھانوں میں بھی رکھا گیا۔ میرے خیال میں ابھی تک لالا وہاب شاید ابھی تک واپس نہیں آئے، لیکن مجھے اس سوال سے وہ کنفرم خبر نہیں ہے۔ لیکن سمیع کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور دیگر جو رہنما ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو آج انہوں نے کراچی میں دوبارہ شرافی گوٹ کے اندر موبلائزیشن اور اویئرنیس کے لیے دوبارہ نکلے ہیں لوگ، اور خواتین ہزاروں کی تعداد میں نکلی ہیں، اور انہوں نے اس آرگنائزیشن کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کو شو کیا ہے، جو کہ اس وقت ان تیاریوں میں ہے کہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو اس حوالے سے ترغیب دی جائے کہ وہ ڈال بندین میں پہنچے اور ایک سکسیسفل جو شو ہے وہ، اور پیسفل شو وہ کنڈکٹ کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف ریاست کا جو جبر ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج پھر دوسری طرف بلوچستان کے اندر مہارنگ نے جب نصیر آباد میں نکالی ہے ریلی، تو اس کے حوالے سے ان کے اوپر پھر ایک پرچہ ہوا ہے، ایف آئی آر کٹی ہے ان کے اوپر، اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ بلوچستان میں نصیر آباد اور ان علاقوں میں جب اپنی کیمپیننگ کر رہی تھی، تب کچھ اطلاعات ہمارے کیسے بھی پہنچے کہ انٹرنیٹ بھی معطل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے سوشل میڈیا میں دیکھی ہے، میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا ہوں
ये पैटर्न है रियासत की तरफ से। जब भी कोई सिविल राइट्स या सोशल जस्टिस की मूवमेंट होती है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, या किसी भी एरियाज़ के अंदर, हमने इवन के कराची और लाहौर में भी ऐसे मामला, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी आपने देखा कि उनको काउंटर करने के लिए नैरेटिव सामने आता है रियासत का, और उसके अंदर रियासत के वो पपेट्स आपको नज़र आते हैं जो कि अमूमन इन्हीं इलाकों से होते हैं, मगर वो रियासत की जो पॉलिसी उसको टो करते हैं, उसका नैरेटिव टो करते हैं, और एक काउंटर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, ताकि जो एक नैरेटिव सोशल जस्टिस के हवाले से जन्म ले रहा होता है, लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसको किसी तरीके से उन आवाज़ों को दबा दिया जाए या उसको इररिलेवेंट कर दिया जाए, डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। तो इस वक़्त यही सूरत हाल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन मैंने जो जिस तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करानी है, वो एक ऐसी पोस्ट मैंने देखी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें मुझे नज़र आया कि जो साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं, नवाब सादिक संजरानी, जिनका ताल्लुक नकुंडी से है, यानी कि चागी, जो कि वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर दालबंदीन भी मौजूद है, जो कि वो दालबंदीन कैपिटल है चागी का, और दालबंदीन में ही ये मामलात होने जा रहे हैं। तो उस हवाले से उनकी तरफ से कोई, उन्होंने खुद तो नहीं, लेकिन कुछ उनके सपोर्टर्स ने, अब कौन है ये आप लोगों को पता हो सकता है, लेकिन ये मैं तस्दीक नहीं कर रहा ये पोस्ट सही है कि नहीं, लेकिन उन्होंने पोस्ट दी है कि वो भी एक काउंटर रैली दालबंदी में निकालेंगे उसी दिन, 25 तारीख को, 25 जनवरी को, और उनकी रैली का नाम कोई इस तरीके से है, पाकिस्तान समथिंग करके, और उनका मौक़िफ़ ये है कि इस चीज़ को उजागर करेंगे वो, कि पाकिस्तान की यूनिटी, और पाकिस्तान में यूनिटी की कोई बात ही नहीं हो रही। इस वक़्त तो बात सिर्फ़ राइट्स की हो रही है, कि जो राइट्स नहीं दिए गए बलूचों को, और जिन राइट्स को डिनाई किया गया, और उसके बाद जो तहरीकें चली हैं, और उसके बाद जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मामला पाकिस्तान के अंदर बढ़ा है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के अंदर, मसख़शुदा लाशें, मैं बार-बार ये बात रिपीट करता हूँ, लेकिन यही हक़ाइक़ हैं, और इसी की वजह से ये मजबूर हुए हैं नौजवान आज के, ये तमाम लोग जो बलोच यकजहती कमेटी को रन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें, ये तमाम नौजवान हैं। मैंने ज़्यादातर इनके अंदर नौजवान देखे हैं, महरान खुद नौजवान हैं, समी नौजवान हैं, बीबो वो भी नौजवान है, सारे जितने मेजॉरिटी लोग हैं वो नौजवान हैं। लेकिन वो इस बात को कहने पर मजबूर हुए हैं कि उन बलोचों के साथ जेनोसाइड हो रहा है। अब हो रहा है जेनोसाइड या नहीं, ये तो डेफ़िनिटली उनका मौक़िफ़ है, डेफ़िनिटली वो इस बात को अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास कोई हक़ाइक़ होंगे, लेकिन मैंने खुद कुछ केसेज़ स्टडी किए हैं, और फिर जो कमीशन लापता अफ़राद का पाकिस्तान का बना, उन्होंने भी किसी हद तक एक्सेप्ट किया है कि इतने हज़ार लोग जो हैं वो लापता हुए हैं, और जब आपको मैस ग्रेव्स और मसफ़शुदा लाशें मिलती हैं लापता लोगों की, तो फिर मेरे ख़्याल में ये चीज़ कन्फ़र्म होती जाती है। तो आई थिंक कि बात मज़ीद ख़राबी की तरफ बढ़ रही है। स्टेट को, दोबारा मैं कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था कि होश के नाख़ुन लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर इनको एंगेज नहीं करेंगे, आज जेनोसाइड का वो कह रहे हैं, कल को हो सकता है उनकी डिमांड या उनकी जो नैरेटिव है और ज़्यादा स्टेट को पसंद ना आए, इस तरह का हो जाए। तो बेहतर है इनको एंगेज कर लिया जाए, इनकी बात सुन ली जाए, और इस किस्म के हथकंडे, जिस किस्म के हथकंडे इस वक़्त मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जिस किस्म में नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है, आई थिंक कि उससे तसादुम बढ़ेगा। खुदा ना ख़ास्ता अगर इस किस्म की रैली, जिस तरह मैंने नवाब सादिक सिंजरानी के हवाले से ज़िक्र किया, अगर वो वहाँ पर निकलती है, तो डेफ़िनेटली कोई ऐसे शरपसंद अनासर इस सिचुएशन को नेगेटिवली यूज़ कर सकते हैं, और खुदा ना ख़ास्ता वायलेंस भी हो सकता है। ये इलाका नो डाउट बहुत सेंसिटिव है, बलूचिस्तान सारा सेंसिटिव है, लेकिन अगर स्टेट के नैरेटिव की बात की जाए, तो उनका मौक़िफ़ कि जो कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट और इस किस्म के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि मुल्क की मईशत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फिर वहाँ पर चाइनीज़ की प्रेज़ेंस भी कही जाती है कि वहाँ है, लेकिन कैनेडियंस फर्म्स जो हैं वो वहाँ पे काम कर रही हैं। आपको पता है टिडियान, जिनका प्रोजेक्ट जिन्होंने विन किया था रेकोडेक के नाम से, जो उसके ऊपर एक पूरा एक चैप्टर है, ज़ाहिर बात है उस पे डेफ़िनेटली हम कभी बात करेंगे कि वो क्या हुआ। लेकिन अब जो फ़ॉर्मूला मैंने कल भी ज़िक्र किया था, 50% उनका और बाकी पाकिस्तान
اور بلوچستان کی گورنمنٹ اور ان کے صوبے کا اور جو پاکستانی انویسٹر ہیں ان کا. تو یہ فارمولے کے تحت یہ وہاں پر ایکسٹریکشن کا ایک جو پروجیکٹ ہے تانبے کا اور گولڈ کا، وہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس ایریا کے اندر، اور یہ دال بندین سے تھوڑا ہی دور ریکارڈ ایک کے مقام پر ہو رہا ہے تمام چیزیں. تو یہ چیز اگر گورنمنٹ نے پیسفل رکھنی ہے تو خدا را ان سے درخواست یہی ہے کہ ایسی حرکتیں نہ کریں. یہ اس قسم کی حرکتیں ہم نے اسلام آباد میں دیکھی. میں ایک ریفرنس دوں گا، کہاں پر دیکھی، یہ ایک پالیسی ہے ہمیشہ اسٹیٹ کی کہ جب کوئی سوشل جسٹس کی موومنٹ ریلی یا کیمپین ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ایسا فیکٹر کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا کاؤنٹر کرنے کے لیے پریشر گروپ کھڑا کر دیتے ہیں جو رائٹس کی جو موومنٹس ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے. عورت مارچ مجھے یاد ہے کہ 2-3 سال پہلے عورت مارچ اسلام آباد میں ہو رہا تھا پریس کلب کے سامنے. تو مولویوں کو جو ریلیجس گروپس ہیں ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور انہوں نے پھر باقاعدہ جس جگہ پر عورت مارچ کنڈکٹ کرنا ہوتا، عورت مارچ کی جو کمیٹی ہے آرگنائزنگ کمیٹی، انہوں نے وہاں پر جو ریلی کرنی ہوتی ہے، اور 8 مارچ کو جس قسم کی وہ ریلی وہاں پر کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر جو ریلیجس طبقے کے کچھ لوگ ہیں ان کو انہوں نے موبیلائز کیا، اور ان کے برابر میں یقین جانیے کہ وہ بالکل اس جگہ کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا کناتے لگا کر، اور ایک طرف ریلیجس پارٹی کا جلسہ ہو رہا تھا، وہاں سے انفلیمیٹری میں کہوں گا سپیچز میں نے خود سنی، میری پارٹیسپیشن تھی اس جگہ پر. تو وہاں پر ان کی طرف سے اس قسم کی انسائٹمنٹ ہو رہی تھی ان کے خلاف جو کہ سوشل جسٹس کی موومنٹ رن کرے تھے، اور ان کا تو ایک ہسٹری ہے، کافی عرصے سے وہ یہ مارچ نکالتے ہیں. تو صرف اس کو سبوتاج کرنے کے لیے جو 8 مارچ جو عورت مارچ کا دن ہوتا ہے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اس ریلیجس پریشر گروپ کو کھڑا کیا گیا، اور پھر انہوں نے نہ صرف انسائٹمنٹ ٹو وائلنس سے بھری ہوئی ہٹ اسپیونگ کی اپنی تقاریر کے اندر، بلکہ انہوں نے باقاعدہ وہاں سے پتھراؤ بھی کیا جب 8 مارچ کی ریلی لے کر لوگ پہنچے پریس کلب کے اوپر. تو یہ سیم پیٹرن ہے جو اس وقت دال بندین میں ہم دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے، یہ ابھی مفروضہ ہے، میں نے ابھی کنفرم نہیں مجھے ہو سکی یہ خبر، کیونکہ میں نے جن بھی لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی ہے وہاں سے ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. بلوچستان میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن چل رہا ہو. بہرحال یہ صورتحال ہے. تو اس قسم کے پریشر ٹیکٹکس اسٹیٹ کی طرف سے کھڑے کیے جاتے ہیں. لیکن میں نے کچھ پوسٹ ایسے دیکھی ہیں جس میں کچھ لوگ، کچھ پیجز فیس بک کے اوپر خصوصاً وہ محرم کو گالیاں بک رہے ہیں، اور ان کی جو اس موومنٹ ہے جس کے پیچھے کروڑوں لوگ موجود ہیں، بلوچ خصوصاً، نہ صرف بلوچستان کے اندر بلکہ کراچی، لاہور، پنڈی، اسلام آباد میں بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کو اور ان کے مطالبات کو. تو یہ اگر اتنی بڑی موومنٹ ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن آئی تھنک کہ یہ اگر اس طرح سے چلا تو پھر تصادم کی طرف چیزیں بڑھیں گی. خدا نہ خواستہ اگر تصادم کی طرف یہ چیزیں جاتی ہیں تو یہ نہ ملک کے لیے اچھا ہوگا، اور نہ عوام کے لیے اچھا ہوگا، اور نہ معیشت کے لیے اچھا ہوگا. ڈائلاگ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کو ڈائلاگ کی طرف لے کے آئیں، ان لوگوں کے ساتھ انگیج کرے حکومت، ان کے سروں پر ہاتھ رکھے، نہ کہ چادریں ان سے چھینی جائیں، نہ ان کی عزتیں پامال کی جائیں، اور نہ چادر اور چار دیواری کا تقدس اس کو پامال کیا جائے. تو امپورٹنٹ یہی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. ڈیفینیٹلی بہت کمپلیکس ایشو ہے، لیکن کہیں سے اسٹیٹ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، اور تحمل کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، اور یہ چیزیں کافی لمبے عرصے تک چل سکتی ہیں. لیکن ڈائلاگ آج سٹارٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اپنے کسی حتمی انجام کی طرف یہ پہنچے گا. میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ اس وقت بہت زیادہ بڑی سپورٹ کے ساتھ ہیں. انہوں نے بالکل جو سرداری سسٹم ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، ارریلیونٹ کر دیا ہے. تبھی نواب صادق سنجرانی جیسے لوگ اب اس قسم کے اوچے
हथकंडों की तरफ उतरे हैं, अगर वो ऐसा करने जा रहे हैं। अभी जितने भी नवाब बड़े-बड़े इस सूबे के हैं, मैं कइयों के नाम गिन सकता हूँ, लेकिन नाम गिनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनकी साइलेंस है। इवन के जो अख्तर मेंगल साहब हैं, वो भी सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अंदर से ये भी शायद नहीं चाहते कि ये जो नौजवान बच्चे हैं, इनके हाथ में पावर जाए। लेकिन यही फ्यूचर है बलूचिस्तान का, इनको एम्पावर करें, ये आपके साथ बैठेंगे। डेफ़िनेटली बैठेंगे, आपसे बात करेंगे अगर आप रियासत बन के माँ के जैसा किरदार अदा करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आपको आज का डायलॉग पसंद आया, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।